اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ اللہ کا مشورہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ آرڈر فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، جب تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری اس دعا کو سنوں گا، کچھ مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مغفرت چاہو گے تو مغفرت کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، استجب لکم، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو آدمی اللہ سے مانگے گا نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرے گا، تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، میں بڑا ہوں، مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ایسا آدمی جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، تکبر کرتا ہے، اس آدمی کو دنیا میں ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سیدخلون، ان قریب اس آدمی کو ذلیل کیا جائے گا۔ ذلیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس آدمی کو ذلیل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ فلاں بابا سے مانگے گا، فلاں پیر سے مانگے گا، فلاں فقیر سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، سب سے مانگے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگا تو اللہ تعالیٰ سے محروم ہو گیا مانگنے سے، اللہ کی نظر رحمت سے گر گیا، اب یہ سب سے مانگے گا، دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، کبھی یہاں ذلیل، کبھی وہاں ذلیل، کبھی کسی چوکڑ پر، کبھی کسی چوکڑ پر۔ کاش کہ جو یہ آدمی اللہ کا محتاج ہوتا، اللہ سے مانگتا تو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جس آدمی نے اللہ سے نہیں مانگا اب یہ سب سے مانگے گا کیونکہ اس نے اللہ سے نہیں مانگا، تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگے گا نہیں ان قریب وہ ذلیل ہوگا۔ ذلیل اس طرح ہوگا، دنیا میں وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں اس کو ذلیل کیا جائے گا، اور سیدخلون جہنم داخرین، مرنے کے بعد اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو حکم فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں، میرے بندے جب آپ سے یہ سوال کریں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ، تو ان کو کہا جائے عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ یعنی کوئی آدمی پکار کر دیکھے، اللہ سے دعا مانگ کر دیکھے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہماری عادت کیا ہے، کبھی اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے، کبھی، اور مانگا ہے تو ایسے مانگا ہے بس اللہ رحم کرے، آگے وہ بات آئیں گی کہ ہم کس طرح دعا مانگتے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ سے مانگنا ہے تو ایک کوئی چیز ہمیں چاہیے تو اس چیز کو ہم اللہ سے 100 مرتبہ مانگیں، پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کس طرح سنتے ہیں، تو 100 مرتبہ اس دعا کو کریں، پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ہم کیا ہے، خالی جمعے کے دن آئے 1 منٹ دعا کرے، اس کے بعد فر ہو گئے، بھاگ گئے، اب ہماری سوچ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مانگا کب؟ مانگا چ نہیں تو دعا کہاں سے قبول ہوتی بھائی، مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دیا جائے کہ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اور ہمیں کیا چاہیے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کی پکاروں پر لبیک کہتا ہوں، ان کی ہر پکار مجھ تک پہنچتی ہے۔ لیکن کوئی آدمی پکارنے والا بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، لوگوں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں کس سے مانگنا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا، اللہ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے وہ آدمی جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو۔ دنیا میں جو آدمی سوال کرتا ہے وہ سوالی آدمی سب کو برا لگتا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے 100 روپے مانگے ادھار، وہ دیا نہیں، پھر دوسری دن مانگے، پھر مانگے تو آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی، آپ اس سے دور بھاگو کہ بھئی یہ کیسا آدمی روزانہ مانگتا ہے۔ لیکن وہی آدمی اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ بھئی یہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی کس سے مانگتا نہیں ہے، یہ صرف مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو میں اس کی مانگ کو پورا کروں گا۔ تو دنیا میں جو آدمی سوالی ہے سب کو برا لگتا ہے، لیکن اللہ کو وہ سوالی بہت اچھا لگتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعا اللہ کا حق ہے، کہ ہمیں دعا صرف اللہ سے کرنا ہے، اللہ کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی سننے والے ہیں، اللہ ہی سمجھنے والے ہیں۔ اللہ کو خبیر بما تعملون، ہمارے ہر عمل کی خبر اللہ کو ہے۔ جب اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اولاد ہے، اولاد کس سے مانگتی ہے؟ باپ سے مانگتی ہے۔ کسی آدمی کا باپ زندہ ہے، والد صاحب ہیں، لیکن وہ والد صاحب سے نہیں مانگتا، کبھی اڑوسی سے مانگتا، کبھی پڑوسی سے مانگتا، گلیوں میں مانگتا، یہاں جا کے مانگتا، بھیک مانگتا، تو والد صاحب کو کتنا غصہ آتا ہے۔
गुस्सा आता नहीं? भाई मेरा बेटा मुझसे नहीं मांग रहा, बाकी सबसे मांग रहा है, तो वालिद साहब को कितना गुस्सा आता है। जब वो बेटा किससे मांगता नहीं है, सिर्फ अपने वालिद साहब से मांगता है, तो वालिद साहब उसके खुश होते हैं। अगर वालिद साहब को पता चल जाए कि मेरा बेटा मुझसे नहीं मांगता, बाकी गली में सबसे मांगता है, तो वालिद साहब कितना नाराज़ हो जाते हैं उससे, कितना गुस्सा आता है। ऐसा मन करता है इसको मार दूँ मैं, क्योंकि मुझसे नहीं मांगता, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे रहते हुए किसी और से मांगता है। तो यही मिसाल अल्लाह की है। आदमी अल्लाह को छोड़कर जब दूसरों से मांगता है तो अल्लाह को भी उस पर गुस्सा आता है। अब बीवी है, बीवी अगर शोहर को छोड़कर दूसरों से मांगे, शोहर को कितना गुस्सा आएगा। मैं ज़िंदा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, हमारा कारोबार है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये आदमी मुझसे, ये मेरी बीवी मुझसे नहीं मांग रही, तो शोहर को भी गुस्सा आता है। तो इसी तरह अल्लाह को भी गुस्सा आता है जो आदमी अल्लाह से मांगता नहीं है, दूसरों से मांगता है। तो हमें जिस तरह एक बच्चा अपने वालिद साहब से मांगता है, एक बीवी अपने शोहर से मांगती है, तो हमें ऐसे ही अल्लाह से दुआ करना है।